حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوا ہو ماہ رمضان مبارک میں شب قدر پاتا ہو، میرا تجربہ ہے کہ اگر رمضان مبارک کے مہینے کی پہلی تاریخ سوموار کو ہو تو ماہ رمضان کی 21ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے، اور جب جمعرات کی پہلی ہوتی ہے تو ماہ رمضان کی 25ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، اگر جمعۃ المبارک یا منگل کے دن ماہ رمضان کی پہلی ہو تو ماہ رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، اگر پہلی تاریخ اتوار یا بدھ کو تو شب قدر 19ویں رات کو ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت نوح علیہ السلام سے بہتر ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی قلیل مدت حضرت نوح علیہ السلام کی کثیر مدت سے افضل ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہیں زیادہ ہے، اگرچہ 1000 مہینے تک لڑائی کرنے والے، 1000 مہینے تک راتوں کو قیام کرنے والے، اگرچہ ان کی مدت عبادت زیادہ ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی لیلۃ القدر میں صرف 2 رکعت اگرچہ قلیل ہے لیکن ان کی 1000 مہینے کی عبادت سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ خالق کی کائنات میں فرمایا کہ پیارے حبیب یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر میرا فضل اور میری رحمت تمام مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لیلۃ القدر کی مخفی رکھنے میں یہ راز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے پانے کے لیے لالچ میں ماہ رمضان کی تمام راتوں کی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرے، جیسا کہ جمعہ کے دن میں دعائی قبولیت کی گھڑی پوشیدہ رکھا گیا، نماز وسطیٰ کو 5 نمازوں میں مخفی رکھا گیا، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اللہ کی رضا کو اس کے اطاعت میں مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان چیزوں میں رغبت کرے اور ان تمام کو حاصل کرنے میں کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر میں اس کا مقدار قیام کیا کہ بکھری دو ہی جائے، اور وہ آدمی سے زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ روزے رکھے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو بھیجا، قرآن مجید کے آیات کا پڑھنا شب قدر میں قرآن مجید کے پڑھنے سے افضل ہے جو دوسری راتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا پڑھو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ جس آدمی نے شب قدر کا رات پایا تو وہ یہ دعا پڑھے، یہ اللہ کے دربار میں زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے۔